معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم دلائل کے ساتھ دیکھیں گے کہ رقیہ شرعیہ سے علاج کرنا اور کروانا جائز ہے۔ کچھ علماء دم کر کے علاج کرنے اور کروانے کو ناجائز کہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ اس سے ان علماء کا مطلب اس دم سے ہوتا ہے جس میں شرکیہ کام اور شرکیہ طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کم علم لوگ علماء کے ان الفاظ کو اپنی کم علمی کی بنا پر قرآن اور حدیث سے دم کرنے کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں اور رقیہ کرنے اور کروانے والوں پر طرح طرح کے فتوے لگاتے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں میں اکثر مقلدین حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ رقیہ کی وجہ سے ان کی شرک کی دکانیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو دوسری طرف چند سلفی حضرات بھی اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرات کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں علماء اکرام دلائل کی روشنی میں نہ صرف رقیہ شرعیہ کو جائز قرار دے رہے ہیں بلکہ اس کو کرنے کے طریقے بھی بتلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو رقیہ شرعیہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام لوگوں کو صحیح علم دے اور اللہ ان کو ہدایت دے۔ سوال ہے کہ کیا کوئی آدمی اگر جن کے معاملے میں پھنس جائے تو کیا، اور کیا کسی بابا وغیرہ کو جانتا ہو تو کیا کرے؟ کیا کوئی سلفی ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، یا کسی سلفی کے پاس جا سکتے ہیں علاج کے لیے؟ دیکھیے، جن کسی پہ بھی مسلط ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی دھوکے میں رہتا ہے اور بے فکر رہتا ہے، لیکن اسی موقع کو غنیمت جان کر جن اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بندوں کی دنیا میں آزمائش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں مصیبت ان پر آتی ہے۔ تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے قرآن پڑھ کر، اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان کو پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے قرآن پڑھ کر، اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان کو پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے قرآن پڑھ کر، اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان کو پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ماں کا نام بتاؤ، اس کے کپڑے لے کے آؤ، فلانے جگہ پہ جاؤ اور کیل ٹھوکو دیوار کے اندر، اور ایک بکرا لے جا کے برج کے نیچے جا کے اس کو ذبح کرو، یا ایسی مرغی لاؤ، یا 5 دھاری لیمبو لاؤ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بےہودہ چیزیں ہیں، یہ شرکیہ باتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے والا آدمی صحیح رہتا نہیں رہتا۔ گلے میں تعویذ باندھو، گھر میں ناریل لٹکاؤ، اور کڑا پہنو اور دھاگا باندھو، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ قرآن پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے، اور قرآن ہی سے علاج کرنا چاہیے، اس سے قرآن پڑھ کے علاج کیا جا سکتا ہے، اور قرآن ہی سے علاج کرنا چاہیے، اس سے علاج ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھی جن کیا کرتا ہے، غلط آدمی علاج کرتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ بولے گا بابا نے ایک جھٹکے میں نکالے، وہ دیکھو سلفی تھا، وہ پڑھ رہا اور تکلیف بڑھ رہا، وہ دیکھو سلفی تھا، وہ پڑھ رہا اور تکلیف بڑھ رہا، وہ دیکھو سلفی تھا، وہ پڑھ رہا اور تکلیف بڑھ رہا۔ تو صحیح آدمی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیے چوری جھوٹ بول کے جلدی پیسہ آدمی امیر بن سکتا کہ نہیں بن سکتا، اور غریب آدمی یا ایک آدمی حلال سچ بول کے ایمانداری سے ٹائم لگتا کہ نہیں لگتا؟ تو دونوں میں صحیح کیا ہے؟ شارٹ کٹ صحیح ہے یا لانگ کٹ صحیح ہے؟ ہاں، تو لانگ کٹ رانگ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ رانگ کٹ ہے۔ تو ایک آدمی غلط طریقے سے بعض اوقات کام جھٹکے سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ جھٹکے والا معاملہ ہوتا ہے، ایک دم وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ قرآن حکیم میں جادو کا توڑ، اس کا علاج، یہ شفا کا خزانہ موجود ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ مالک فرماتا ہے ہم نے قرآن حکیم میں وہ آیات نازل کی ہے جو لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن شفا ہی شفا ہے، اس قرآن سے علاج کیجیے۔ تو جادو پر کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے، کسی اور بیماری میں کہیں بھی قرآن سے آیات پڑھی جائے بطور علاج، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کچھ لوگوں نے پیارے حبیب محمد کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, अल्लाह के नबी हम ज़माने जाहिलियत में झाड़ फूंक किया करते थे। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम जो कुछ पढ़ते हो वो मुझ पे पेश करो, झाड़ फूंक में कोई हरज नहीं, दम करने में कोई हरज नहीं, अगर उसमें शिरकियात बात ना हो। अगर दम करने वाला फरिश्तों को पुकार रहा है, जिनों को पुकार रहा है, अंबिया को पुकार रहा है, मुर्दों को पुकार रहा है, औलिया को पुकार रहा है, ये गैरुल्लाह की पुकार शिर्क है। अगर शिरकिया ख्वाल नहीं, शिरकिया जुमले नहीं, गैरुल्लाह की पुकार नहीं, कुरान हकीम की आयत से दम किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से दुआओं से दम किया जाए तो जायज है। आपने फरमाया अगर शिरकिया खास ना हो तो दम छाड़े में, झाड़ फूंक में कोई हरज नहीं। गुजर एक बस्ती से हुआ वहां देखा कि लोगों ने एक आदमी को, पागल आदमी को बेड़ियों में लोहे की और रस्सियों को जकड़ करके रखा हुआ है और चुनांचे उस बस्ती वालों ने इनको इत्तला दी, इनके पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा ये आदमी, यानी ये खारिजा बिन सलत जो आए थे ईमान कबूल करके वापस जा रहे थे, कोई अच्छा पैगाम लेकर आया है। उन्होंने पूछा कि क्या तुम जिन्नों का इलाज भी कर सकते हो? उन्होंने इनसे कहा कि तुम जिन्नों का इलाज कर सकते हो? तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ करके उसके ऊपर दम किया, सूरह फातिहा पढ़ करके उसके ऊपर झाड़ फूंक की तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी और वो शिफायाब हो गया। उन्होंने मुझे दो बकरियां दी और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूरा वाकया बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सूरह फातिहा के अलावा भी कुछ पढ़ा था? मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा याद वो मैंने पढ़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये झाड़ फूंक करके ये इस तरह से मुआवजा ले लेना ये हक पर है, कोई बात नहीं है, ले सकते हो तुम। और एक दूसरी रिवायत में है कि वो सहाबी कहते हैं कि 2-3 दिन सुबह शाम तक उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ करके उसके ऊपर फूंकी थी और थूक जमा करके उसके सीने पर थूकते थे। हाँ, तो फूकने का मतलब है फू नहीं, फूके तो उसके साथ थूक भी निकलना चाहिए, थूक भी निकलना चाहिए। और यह हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। उसका इलाज यह है कि मरीज के सामने वही कुरानी आयत जो हमने आपको बतलाई पहले वो पढ़ी जाए, तिलावत की जाए। अगर बेहोश हो जाए तो वही काम किया जाए जो पहले हमने बतलाया है आपको, वैसे ही करें। और अगर मरीज बेहोश ना हो और मामूली सी तब्दीली ही उस पर जाहिर हो तो उसके लिए ऐसे मरीज पर कुछ नुस्खे हैं, तजवीज करें। मसलन आप कैसेट के ऊपर सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह दुखान, सूरह जिन और छोटी सूरतें यानी सूरह बय्यना से लेकर सूरह वन्नास तक ये रिकॉर्ड करके मरीज को दें। और करना और करवाना, किताबुस्सलाम उठाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कौन के रुक़या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बिस्मिल्लाह यरक़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन अव ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाह यरक़ीक। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक़या किए हैं अपने आप पर। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रुक़या के, सही बुखारी 5735। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दी, अमरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युस्तरक़ा औ युस्तरक़ा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे, अमरानी हुक्म दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजर बद किसी को लग जाए तो तुम रुक़या करो। रुक़या करना और करवाना जायज है। मस्जिद में खड़ के जो है मिंबर पे बोल दिए कि रुक़या करना और कराना दोनों भी जायज नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो जो है मिंबर पे बोल दिए कि रुक़या करना और कराना दोनों भी जायज नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो अल्लाह उनको हिदायत दे, जायज नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे, जायज नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे। जिन एक आदमी को पजेस कर सकता है, ऐसा हुआ है। और आज देखिए बहुत सारे लोगों ने साइंस की फील्ड में होने की वजह से इसका इनकार किया, लेकिन आज वो भी इसको मान रहे हैं और उन्होंने साइंस की एक यानी पैरानॉर्मल आज उसको बोलने लगे। उसको नाम कितना भी प्यारा आप दो, पैरानॉर्मल कुछ भी बना के, हकीकत तो हकीकत है, जिन आता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पैरानॉर्मल ये पैरासाइकोलॉजी। पैरा बोलने से वो प्यारा नहीं हो जाता है, वो है, वो होता है। आज साइंस भी इसको मान रहा है। तो मेरे अहले तौहीद, इंसान को, मुवाहिद मुसलमान को चाहिए उसका इलाज करे। इलाज करने से पहले इलाज करने वाले को चाहिए खुद भी वजू करे और मरीज को भी वजू करवाए। अब मसला यह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, खासकर मुस्लिम ममालिक के अंदर, मैंने जो अपने तजर्बे से सीखा है कि ये जो आस्ताने आबाद हैं, ये जो गंदे पीरों के आस्ताने आबाद हैं,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل توحید کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے آباد ہیں کہ جو اس چیز کی نفی کرتا ہے صرف عقلی دلیل کے ساتھ، اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کی. وہ کہتا ہے نہیں کوئی جادو وادو ہوتا ہے، ایسی بکواس ہے، کوئی جن نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جبکہ جن ہے، جن وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. صرف تھوڑا سا غور کر لوں، یہ افسانے اجڑ سکتے ہیں. تو اگر وہ جن حاضر بھی ہو گیا تو پریشانی والی بات نہیں، وہ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے، آپ قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، مواحد ہیں، ان سے ڈریے نہیں. وہ انسان کے ساتھ صورت میں آپ کے سامنے ہے، جیسا آپ کا رویہ مریض سے تو ویسا ہی اس کے سامنے رکھے. اور وہ آپ سے جب بات کرنے لگے آپ کب اس سے سوالات کریں، اس کا نام پوچھے، اس کا مذہب پوچھے، اس کا دین پوچھے. اگر وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کو اسلام کی تعلیمات کو پیش کرے. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اسے کہے کہ اس مریض کے جسم کو چھوڑ دے. اور اگر وہ مسلمان ہو، مسلمان جن ہو، تو پھر اسے شریعت کی باتیں سمجھائے کہ اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی جادوگر کی خدمت گزار بنو. اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دو. ان چیزوں سے بچو. اس کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قیامت کے دن پیشی کا ڈر یہ اس کے سامنے رکھے اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ اس مریض کو چھوڑ. بتلائی ہیں جو آیتیں ہم نے بتلائی ہیں جھاڑ پھونک کرنے کی شروع میں، پہلے ان آیتوں کو پانی کے اوپر دم کر کے مریضہ کو پلایا جائے اور اسی پانی سے اس کو غسل. آیتوں کو پانی کے اوپر دم کر کے مریضہ کو پلایا جائے اور اسی قرآن سے جو علاج آپ کریں گے اس کے لیے 2 شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1، علاج کرنے والا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو. علاج کرنے والا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیا ہو؟ پابند ہو، یعنی نماز پڑھتا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، جو نشان، جو علامتیں، جو صفات بتلائے گئے ہیں ان صفات کا پابند کرے وہ. نمبر 2، مریض کا قرآنی علاج پر پورا اعتماد اور بھروسہ بھی ہو. علاج کرنے والے کا تو بھروسہ ہوگا ہی، خود اس مریض کا بھی جس کا علاج ہو رہا ہے اس کا بھی مکمل طور پہ بھروسہ. رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اجازت دی. اس کے دلائل میں کچھ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور حکم دیا. اس کے چند دلائل رکھتا ہوں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی شکایت ہوتی، مرض ہوتا، بیماری ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر پھونکتے. جب آپ کی بیماری نے شدت پکڑی، مطلب رسول اللہ پڑھتے، ہاتھ پہ پھونک کر دم کرتے، لیکن جب آپ کی شدت، بیماری میں شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور آپ پر دم کرتی. یہ کون سی بیماری تھی رسول اللہ کی؟ بخار تھا آپ کو. جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے نفسیاتی، وہیں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے رقیہ. معلوم تو آپ بخار میں دم کر سکتے کسی کے اوپر، سورہ فلق سورہ ناس. دوا لیتے رہیے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو ایک سٹیپ آپ جاری ہے، دنیاوی کوشش تو کرتے رہیں گے آپ، لیکن شروعات یہاں سے ہوں گی دینی کوشش سے. یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ دوائیں کافی، باقی کوئی. یہ اول ہے، یاد رکھیے، اس کے بعد وہ ثانی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس میں بھی برکت دے دیں گا. لیکن آپ وہی لیں گے تو پھر شاید برکت مشکل ہے، یا پھر ہزاروں لاکھوں روپے یوں ضائع کریں گے، اس کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ایک روایت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے لا باس بالرقا ما لم تکن شرکن. وہ رقیہ پڑھا کرو جس میں شرک نہ ہو. ایسی باتیں دم کیا کرو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، اچھے الفاظ ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، اس کے نام، عصمت، صفات ہو. اور خود رسول اللہ نے کئی رقیے بتا دی ہم کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اوپر والی مسلم کی روایت تھی. تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچائے. مطلب اس کا علاج کرے، اگر اس کو پڑھ سکتا ہے، دم کر سکتا ہے تو ضرور اس پر کر دیں. اسی طرح چوتھی ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی، ایک غلام تھی. رسول اللہ نے دیکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. ہوتا ہے کچھ لوگ بیماری سے پیلے پڑتے ہیں، دھبے آتے ہیں قسم کے، پیلا پڑ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نظر لگی ہے، اس کا رقیہ سے علاج کرو. اسے نظر لگ گئی بیچارے، اس کو رقیہ سے علاج کرو، پڑھ کر دم کرو اس پر. ٹھیک. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں واقعات میں خود پڑھا. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتی مجھے نظر کی جھاڑ کرنے کا حکم دیتے تھے. کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اللہ کے رسول جو ہے مجھے حکم دیتے کہ اس کی جھاڑ پھونک کرو، مطلب اس کو
جھاڑ پھونک جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے اس کا معنی ہے پڑھ کر پھونکو. وہ جھاڑ پھونک سے جھاڑو مت لے لیجیے آپ معنی اس کا. جھاڑ پھونک سے مارا ہے کہ پھونکو, دم کرو, سیلاؤ. یہ تو جھاڑ کا مطلب ہوتا ہے سیلانا, صاف کرنا, ہٹانا. جھاڑو سے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں کچرے کو ہٹاتے ہیں. جھاڑ پھونک سے مراد اس کے آنکھ پہ سیلاؤ, ہاتھ لگاؤ اور پھونکو اس کو پڑھ کر. یہ معنی ہے, نہ کہ آپ جھاڑو لے کر نظر اتارے. تو جب کسی کو نظر لگتی تو رسول اللہ مجھے حکم دیتے اس کی جھاڑ پھونک کرو, مطلب اس کو پھونکو پڑھ کر اور دم کر کے ہاتھ لگاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول کیا آپ بیمار ہے؟ تو کہا میں بیمار ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول رقیہ کیا, پڑھ کر دم کیا. شفا یاب ہونے کے لیے آپ پر جو ہے آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک رقیہ پڑھ کر دم کیا. تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے, اس کا حکم دیا, بلکہ اس کی مشہوریت تھی. یہ مشہور اور معروف اور سنت چیز ہے, یاد رکھیں. رقیہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتاب و سنت سے جو ثابت ہو ان چیزوں کا پڑھنا یا دم کرنا روحانی, جسمانی اور نفسیاتی امراض کے لیے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب کیا رقیہ صرف نفسیاتی اور روحانی؟ اچھا چلتے چلتے ایک بات اور بتاؤ, جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے, یہ نہیں کہ صرف انسان کی نظر لگتی ہے, جنوں کی بھی نظر لگتی ہے. اور جنوں کی نظر چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے چہرے پر سیاہ دھبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. تو آپ نے فرمایا اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ, اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ, اس کو نظر لگی ہوئی ہے. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. تو اس جناتوں کی نظر لگی ہوئی تھی. صفا کہتے ہیں جن کی نظر لگنا, تو اس لڑکی کو جنات کی نظر لگی ہوئی تھی, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو علاج کرواؤ, اس کو جھاڑ پھونک کرواؤ. تو بہرحال یہ نظر بد کے تعلق سے چند ثبوت تھے, دلائل تھے. کچھ لوگ انکار کریں تو ان کو منہ پہ یہ دلیلیں مار دینا, بولے دیکھو یہ دلیلیں ہیں, تو کیسے انکار کر رہا؟ قرآن میں حدیث میں موجود ہے یہ دلیلیں. سفلی علم کے ماہر, جادو کو بذریعہ جادو ختم نہیں کروایا جا سکتا, غلط ہے. جادو کو بذریعہ اسلامی تعلیمات ختم کیا جائے, اس کے لیے سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں, کسی موحد عالم کے پاس جائیں, اسے دم کروائیں, کسی موحد عالم کے پاس جائیں, اسے دم کروائیں, کسی موحد عالم کے پاس جائیں, اسے دم کروائیں. گھر میں صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں, رات کو سوتے ہوئے اذکار کا اہتمام کریں, گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت چلائیں, خود سورۃ بقرہ پڑھیں. رقیہ شرعیہ, رقیہ شرعیہ, رقیہ شرعیہ تو کیسٹ بھی ملتی ہے, سی ڈی بھی ملتی ہے, کتاب بھی ملتی ہے, وہ لیجئے اور خود اس اپنے آپ پر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پہ دم کریں. اللہ شفا عطا فرمائے. آج یہ اہل توحید قرآن و حدیث سے لوگوں کو صرف گائیڈ کرنا شروع کر دیں, ان کے آستانے اجڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا, ایک بندہ اپنی بیٹی لے جاتا ہے کسی مزار پہ ہر جمعرات کو, وہ ایک ڈھول والے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے, اس کو پیسے دے کر وہ رات کو بھنگڑا ڈالتی ہے, وہ ڈھول بجاتا ہے, وہ بال کھول کے اس کو حال چڑھتا ہے. اس کو کہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی, اگر یہ میں کام نہ یہاں آ کر کروں تو یہ تو سارا دن ننگی گھومتی ہے بازار میں. کتنا عقیدے والے لوگ ہیں, سخت عقیدے والے, کہ جو کہیں گے کہ مر جائے میں نہیں کسی اور جگہ جاؤں گا. کتنے پختہ ایمان والے لوگ ہیں. آپ اگر ان کو روکتے ہیں تو پھر ان کو اس کا متبادل بھی دیں. پوچھے تو صحیح اس کو کیا مرض ہے, تمہارے پاس علاج موجود, تم نہیں کرتے, وہ کہاں جائے گا پھر؟ اللہ کی قسم, ہمارے سلفیوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. ہم درسوں میں ان کو ایسا توحید کا درس دیتے ہیں, ایسا ان کو بنا دیتے ہیں, خود ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, چوری ہو جائے تو ٹیوے ہم لگواتے ہیں جا کر اپنے. لیکن عوام الناس کو کہتے ہیں نہیں دم نہیں, دم جائز نہیں ہے. اس میں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میری امت کے 70,000 کا گروہ جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں. کبھی پوری حدیث پڑھ کے دیکھو, اس حدیث میں کیا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرکیہ دم ہے. کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر اس کو صحیح دم کرنے والا نہیں ملتا, تو وہ یعنی اللہ کے لیے نہیں کرواتا دم, تو یہ اس کے لیے ہے. ورنہ دم اتنا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل نے دم کیا جب آپ پر جادو ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں دم کرتی ہیں. صحابہ آ کر فلاں یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا. صحابی کو اللہ کے نبی نے دم کیا. 2 بندوں کو اللہ کے نبی نے جن کا دم کیا, دن نکالا ان کا.
یہ حدیثوں میں باتیں موجود چند ثبوت تھے، دلائل تھے. کچھ لوگ انکار کریں تو ان کو منہ پہ یہ دلیلیں مار دینا، بولے دیکھو یہ دلیلیں ہیں، تو کیسے انکار کر رہا؟ قرآن میں حدیث میں موجود ہے یہ دلیلیں. تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، اس کا حکم دیا، بلکہ اس کی مشروعیت تھی. یہ مشہور اور معروف اور سنت چیز ہے. یاد کہ جو اس چیز کی نفی کرتا ہے صرف عقلی دلیل کے ساتھ، اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کی. وہ کہتا نہیں کوئی نہیں، جادو وادو ہوتا ہے، ایسی بکواس ہے، کوئی جن نہیں ہوتا. تو اللہ ان کو ہدایت دے.